عمر سعد بہترین مثال ہے، عمر سعد بہترین مثال ہے۔ عمر سعد نے اقتدار حاصل کرنے کے جو راستہ اپنایا وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہے گناہ کا راستہ، وہ حرام کا راستہ۔ عمر سعد کو جو ابن زیاد نے طلب کیا ہے اپنے ہاں اور کہا ہے، جو بحث ہو رہی تھی کربلا میں حسین سے لڑنے کے لیے کسے بھیجیں؟ اب حسین جیسی عظیم شخصیت کے لیے کسی معمولی انسان کو تو نہیں بھیج سکتے، اپنے دانش میں جو سب سے بہتر ہو۔ عمر سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، ایک شہرت رہی ہے سعد ابن وقاص کی، پیغمبر کی یہ جو ہے اصحاب میں سے رہے ہیں سعد ابن وقاص۔ خود عمر ابن سعد بھی جو ہے وہ اصحاب پیغمبر میں سے ہے، بچپن تھا عمر ابن سعد کا مگر دیکھا تو ہے اس نے بھی پیغمبر کو، ایک شہرت ہے اس کی، عالم اسلام میں پہچانا جاتا ہے، لہذا انتخاب عمر سعد کا کیا گیا۔ بلایا ابن زیاد نے عمر سعد کو اور کہا کہ تمہیں ایسے ایسے کربلا جانا ہے حسین کے مقابلے میں، ان سے بیعت لو، بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر لو۔ عمر سعد نے کہا ابن زیاد تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمر سعد واقف نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے حسین کو، قتل حسین کے گناہ سے نا آشنا ہے، جاہل نہیں ہے، حسین کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ حسین کون ہے، عظمت حسین سے آشنا ہے، خون حسین میں ہاتھوں کو رنگین کرنے کے گناہ سے آشنا ہے۔ کہتا ہے ابن زیاد تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو رہ جا رہا ہوں، یزید نے مجھے رے کا گورنر بنایا، یہ فرمان ہے۔ ابن زیاد نے کہا دیکھے تو، ہاتھ میں لیا، لے کے رکھ لیا، کہا پہلے کربلا اس کے بعد رہے، پہلے کربلا پھر رہے، ابھی تک امتحان کا موقع نہیں آیا تھا، ابھی حسین کے قتل سے انکار کر رہا ہے، اسے گناہ عظیم سمجھ رہا ہے، لیکن اب مسئلہ بیچ میں کیا آ گیا؟ گورنری کا مسئلہ آ گیا، حکومت کا مسئلہ آ گیا۔ یہی تو انسان پہچانا جاتا ہے، شناخت تو یہیں پر ہوتی ہے۔ ابھی بھی اللہ کا تقویٰ ہے یعنی ثم اتقوا اللہ، یہ وہ منزل ہے، اگر اس کے باوجود انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ کہتا مجھے سوچنے کا وقت دو، مہلت دو، ابھی تو صاف انکار کر رہا تھا، اب جب عہدے کی باری آ گئی کہتا ہے ہمیں مہلت دو، یہ پہلا قدم ہے گناہ کا۔ یہ سوچنے کا کیا موقع ہے؟ یہ سوچنے کی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو پتا ہے کہ حسین بے گناہ ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ حسین راکب دوش رسول ہے، تم جانتے ہو حسین کون ہے اور یزید کون ہے، تجھے اچھی طرح پتا ہے۔ کہتا مجھے سوچنے کا موقع دو۔ گھر آیا، رات بھر صحن خانہ میں ٹہلتا رہا، رات بھر، اس کا بیٹا راوی ہے نقل کرتا ہے کہ میرا بابا رات بھر ٹہلتا رہا، کبھی کہتا تھا اپنے سے بات کر رہا، خود سے گفتگو کر رہا، کبھی کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کربلا جاؤں حسین سے جنگ کرنے کے لیے، نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں گا، حسین جیسا عظیم انسان اس کا قتل، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ پھر بات کرتا تھا لیکن اگر نہ گئے تو رے کی حکومت نہ ملے گی، رے کی حکومت اگر مل گئی تو 7 پشتیں عیش کریں گی، یہ منصب پھر کہاں ملے گا، یہ گولڈن چانس پھر کہاں ہاتھ آئے گا، ہمیشہ تھوڑی ایسے چانس انسان کو ملتے ہیں، بار بار ایسی فرصت ہاتھ نہیں آتی ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم سے رے کی حکومت چھن جائے گی۔ رات بھر اسی کشمکش میں رہا، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بیچ جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ نفس امارہ غالب آ گیا، شیطان عقل پہ غالب آ گیا، خواہش نفس نے عقل کو اسیر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ ہم کربلا جائیں گے، اور اپنے کو یوں مطمئن کر لیا خود کربلا جانے کا مطلب کوئی حتماً جنگ تھوڑی ہے، ہم جائیں گے کربلا، جانے کے بعد یہ جو ہے صلح کرا دیں گے، کوئی اور جائے گا تو شاید جنگ ہو جائے۔ کس طرح سے شیطان انسان کو اغوا کرتا ہے، کوئی اور جائے گا ہماری جگہ پر، ممکن ہے وہ زیادہ سختی سے پیش آئے، میں جاؤں گا، صلح کرا دوں گا، امت کے درمیان اختلاف سے، امت کو اختلافات سے یہ جو ہے نجات مل جائے گی، بے گناہوں کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ ابن زیاد کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں کربلا جانے کو تیار ہوں۔ آ گیا کربلا۔ کربلا آنے کے بعد اس نے پہلی کوشش تو یہی کی کہ جنگ نہ ہو، راستہ غلط اختیار کیا۔ آنے کے بعد امام حسین کو سمجھانے لگا، جس سے سمجھنا ہے اسے سمجھانے لگا، جس سے سمجھنا چاہیے تھے، امام سمجھانے آئے ہیں امت کو،
یہ حاجی امت ہیں، امت کو سبق پڑھانے آئے ہیں، امت سے سبق پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ امام کو سمجھا رہا ہے، امام اسے سمجھا رہا ہے، امام کو سمجھا رہا ہے، یہاں تک کہ امام نے اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، کیوں اپنی عقبہ خراب کر رہا ہے، پیسہ چاہیے ہم دیں گے۔ کہتا ہمیں تو رے کی حکومت چاہیے، وہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ آخر میں امام نے فرمایا کہ جا، تجھے رے کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا تو بستر پہ مارا جائے گا۔ مذاق اڑاتا ہے امام کا، کہتا ہے کہ گیہوں نہ صحیح تو جو کھا لیں گے، گیہوں نہ صحیح تو جو کھا لیں گے۔ یہاں تک کہ یہ گفتگو ابھی امام حسین اس میں چل رہی تھی کہ ادھر سے شبر آ گیا، اس آرڈر کے ساتھ آیا تھا کہ عمر سعد اگر حسین کا کام نہیں تمام کرتا تو فوج کی سپہ سالاری شمر لے لے، کمان سنبھال کر کے حسین کا کام تمام کرے۔ شمر نے آ کے کہا کہ یا تم کام تمام کرو یا ہمیں کمان ہمارے حوالے کرو۔ اب یہاں وہ سوچتا ہے کہ اتنا آگے تو میں آ چکا ہوں، اتنا دور آ چکا ہوں، کیا اتنا قریب پہنچ کر کے رے کی حکومت کو چھوڑ دو؟ کہتا ہے نہیں، میں خود کام تمام کروں گا اور جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ پہلا تیر عمر سعد نے مارا، وہی عمر سعد جو ابھی یہ کہہ رہا تھا بھلا قتل حسین میں اپنے کو آلودہ کروں گا، خون حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں گا، اتنا بڑا گناہ انجام دوں گا، لیکن اب وہ عمر سعد یہ گناہ عظیم کو کس لیے انجام دے رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، رے کی حکومت۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ من حاول امرا بمعصیت اللہ فهو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر۔ جو اللہ کی معصیت کے ذریعے، اللہ کے گناہ کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے گا، اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جو چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا، جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہوگا۔ عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ دولت چاہتا ہے۔ عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ رے کی حکومت چاہتا ہے۔ عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ اپنے بچوں کا کیریئر سنوارنا چاہتا ہے۔ عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ 7 نسلیں ہماری عیش کریں۔ عمر سعد بھاگ کس چیز سے رہا ہے؟ گمنامی سے بھاگ رہا ہے، بدنامی سے بھاگ رہا ہے، ذلت سے بھاگ رہا ہے۔ اسے شہرت و اقتدار اور عزت و دولت چاہیے، مل گئی، ملا سب کچھ۔ عمر سعد نے کربلا میں جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس نے کیا، صرف اس لیے کہ وہاں پر نمبر بنتا جائے ابن زیاد کے پاس، اسے مقبولیت وہاں ملتی جائے، کل جب پہنچے تو اس کا استقبال ہو۔ لیکن حسین کا کہا ہوا جملہ ہے، غلط تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جب عمر سعد قتل حسین کے بعد آتا ہے کوفہ ابن زیاد کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے لاؤ میرا اور رے کا فرمان کہاں ہے، میں رہ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم حسین سے خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے تمہارا کام کیا یا نہیں کیا؟ جو ذمہ داری تھی اسے میں نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ تم نے ذمہ داری دی تھی حسین کو قتل کرنا، ہم نے حسین کو بھی قتل کیا، ان کے پورے خاندان کو بھی قتل کیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے بھی ہم لے آئے ہیں۔ کہانی تم نے میٹنگیں کیوں کی ان کے ساتھ؟ تم پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ فرمان لے کر کے اس نے پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ عمر سعد وہاں سے نکلا، یہ کہتا ہوا نکلا خسرت دنیا والآخرہ، میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پاگل ہو گیا عمر سعد، جس گلی سے گزرتا تھا بچے اسے پتھر مارتے تھے، قاتل حسین کہہ کے اسے مارا کرتے تھے۔ یہاں تک جناب مختار کا جب انقلاب آیا ہے، جناب مختار کے انقلاب میں عمر سعد بھی مارا گیا، اس کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ جا تجھے بستر پر موت آئے گی۔ عمر سعد یہ جو ہے بہنوئی بھی تو تھا، یہ جو ہے مختار کا، پہلے اس نے آ کر کے پناہ لی تھی، امان نامہ حاصل کر لیا۔ مختار نے جو بہن کی خاطر امان نامہ دیا اس میں کیا لکھا تھا؟ جب عمر سعد کو امان ہے ما لم یحدث حدثا، جب تک یہ کوئی نئی سازش نہ کر، دو معنی اس کا ہوتا ہے، ما لم یحدث حدثا کا دو معنی ہے، ایک تو معنی جب تک کوئی نئی سازش نہ کرے تب تک اسے امان، اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے جب تک یہ جو ہے وضو کو باطل کرنے والا کوئی عمل اس سے انجام نہ پائے تب تک اس کو امان ہے۔ ما لم یحدث حدثا، اسے امان ہے، کب تک امان؟ وہ سمجھ رہا ہے جب تک کوئی نئی سازش نہ کرے تب تک امان۔ مختار نے جو معنی مراد لیا ہے جب تک یہ جو ہے وضو کو باطل کرنے والا کوئی عمل انجام نہ دے تب تک امان۔ اسے امان مختار دینا نہیں چاہتے تھے، دباؤ کے تحت امان تو دی مگر ایسی امان دی جو امان نہیں ہے۔
کون ایسا انسان ہے جو ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کا یہ جو ہے وضو باطل ہو جائے؟ عمر سعد آرام سے گیا، گھر سو گیا کہ اب کوئی نئی سازش نہ کریں گے، جان بچی لاکھوں پائے، اب کون جائے گا اپنے کو خامخواہ زحمت میں ڈالنے، اب کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کریں گے۔ ادھر عمر سعد بستر پہ سو رہا ہے، ادھر مختار نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ اسے جو ہے وہ گرفتار کر کے لاؤ، دیکھو بڑا مکار ہے، اگر کہے ذرا مجھے کپڑا وپڑا تبدیل کرنے دو، اسے وہیں پہ قتل کر دینا، سازشی ذہن ہے اس کا۔ مختار کے سپاہی آئے، جیسے ہی وہاں پہنچے عمر سعد نے کہا ہمیں تو مختار نے امان دے دی ہے، یہ امان نامہ کا پڑھو تو کیا لکھا ہے اس کے اندر، ما لم یحدث حدثا، سو گئے وضو باطل، امان نامہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا کپڑا پہننے کی تو مہلت دو، وہیں پر مختار کے سپاہیوں نے بستر پہ اسے مارا۔